حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے باب میں پڑھ چکے ہیں۔ آپ کا نام یحییٰ اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے زکریا ہم تجھے ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس کا ہم نام پیدا نہیں کیا، گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ ہی کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ قرآن کریم کی 4 سورتوں میں آپ کا نام آیا ہے۔ آپ حضرت زکریا کے اکلوتے بیٹے اور حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حسنہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا دونوں سگی بہنیں تھیں۔ آپ بچپن ہی سے بہت نیک تھے۔ جب دوسرے بچے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ آپ کی زندگی کا زیادہ حصہ جنگلوں میں بسر ہوا۔ آپ وہاں درختوں کے پتے اور شہد وغیرہ کھا کر گزارا کرتے تھے۔ جنگل ہی میں آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یحییٰ اس کتاب یعنی تورات کو پوری قوت سے سنبھالے رکھنا، اور ہم نے اسے بچپن ہی سے دین کی سمجھ اور اپنے پاس سے رحم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی، اور وہ بہت پرہیزگار اور اپنے ماں باپ کا بڑا خدمت گزار تھا، اور وہ سرکشی اور نافرمانی کرنے والا انسان نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شوق و ذوق، رحم دلی اور محبت عطا فرمائی تھی۔ وہ صاف ستھرے، پاکیزہ اور پرہیزگار تھے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کبھی گناہ کیا نہ گناہ کا ارادہ کیا۔ اللہ کے خوف سے روتے روتے رخساروں پر آنسو کی وجہ سے نالیاں بن گئی تھی۔ آپ ذرا بھی مغرور نہیں تھے۔ آپ اللہ کے ایسے نبی تھے جنہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی۔ تورات کے احکامات پر عمل کرانے کے لیے آپ نے وعظ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کوئی آدمی آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا تو آپ پہلے اسے غسل کا حکم دیتے، پھر توبہ کراتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یحییٰ بن زکریا کو اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا خاص طور پر حکم فرمایا تھا۔ وہ 5 باتیں یہ تھیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ، اور سمجھ لو کہ جیسے تمہیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے تو تم صرف اس کی عبادت کرو۔ تم خشوع و خضوع سے نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی دوسری طرف متوجہ نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ بھی برابر تمہاری طرف رضا اور رحمت سے متوجہ رہے گا۔ روزہ رکھو، اس لیے کہ روزے دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو، اور وہ مشک سب کو اپنی خوشبو سے مست کرتی رہے گی۔ اور روزے دار کی منہ کی بو کا خیال نہ کرو، وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے۔ اپنے مالوں میں سے صدقہ نکالا کرو، کیونکہ صدقے سے آدمی دشمنی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، کیونکہ ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کا پیچھا کر رہا ہو، اور ذکر کرنے والا بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے کر دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلے میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جانا ایسا ہے جیسے کسی مضبوط قلعہ میں محفوظ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء پیدا فرمائے، مگر اس قوم نے کسی کے ساتھ وفا نہ کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نبی کو قتل کرے، ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قوم کس قدر بدبخت اور بدقسمت تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہیرویس بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کی بھتیجی بہت خوبصورت تھی۔ وہ اکثر اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے ہیرویس کے پاس آتی رہتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ گئے۔ دونوں نے آپس میں نکاح کرنا چاہا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے انہیں اس ناجائز کام سے روکا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، شریعت کی روح سے تم دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ لڑکی کی والدہ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ بات بری لگی۔ وہ آپ کی دشمن بن گئی۔ اس نے بیٹی سے کہا، تو بن سنور کر بادشاہ کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر اس کے سامنے منگوائے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ جلاد گیا اور آپ کو شہید کر کے سر کاٹ کر لے آیا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ 30 ہجری کا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 541 سال پہلے ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ بادشاہ کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف محاذ بھی کیا، اور دیکھتی آنکھوں اپنے ہی نبی کو شہید کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، نبی کو شہید کرنے والوں پر ضرور پرستی ہے۔ حضرت یحییٰ کے سر سے خون تیزی سے بہنا شروع ہوا۔ خون کا سلسلہ جب نہ رکا تو اسی دور کے ایک اور نیک بادشاہ کو یہ اطلاعات ملی۔ اس نے ان لوگوں پر چڑھائی کر دی اور جتنے لوگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل میں شریک تھے ان سب کو قتل کر دیا، اور ان کے علاوہ 70,000 بنی اسرائیلیوں کو بھی قتل کیا۔ تب کہیں جا کر سر کے خون کو قرار نصیب ہوا۔ قتل ہونے والوں میں وہ بادشاہ، اس کی بھتیجی اور اس کی ماں سب شامل تھے۔ یہ تھا قدرت کا انتقام۔ آپ کا سر مبارک شام کے شہر دمشق کی تاریخی مسجد مسجد اموی میں مدفون ہے۔